جب سے RSS والوں نے اپنی لائن بدلی ہے اور گفتگو اور بات چیت شروع کی ہے، ایک بوکھلاہٹ پائی جاتی ہے ان لوگوں میں جو بنیادی طور پہ جن کا کاروبار ہی نفرت کا ہے۔ میں بابا رام دیو کے بیان کو اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتا کہ انہوں نے مسلمانوں کو اور عیسائیوں کے خلاف جو کچھ انہوں نے نشانہ بنانے کی باڑ میرے میں کوشش کی ہے، وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی اور قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز اور میرے ساتھ معروف دانشور پروفیسر اختر الواسع صاحب، آپ خسرو فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی ہیں۔ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت کا ایک بیان ان دنوں سرخیوں میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندو دھرم میں جو ذات پات کا نظام پایا جاتا ہے وہ پنڈتوں کی وجہ سے ہے، بھگوان نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اختر الواسع صاحب، موہن بھاگوت کا جو بیان ہے، جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہندو دھرم ہے اس کی بنیاد ہی ذات پات کے نظام پر ہے، لیکن موہن بھاگوت کہہ رہے ہیں کہ پنڈتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، بھگوان نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ نہیں، سوال یہ ہے کہ دیکھیے، جو اچھی بات ہے اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، وہ کسی کی طرف سے آئی ہو، اور خاص طور سے اگر RSS چیف یہ بات کہہ رہے ہیں، جو کہ بنیادی طور پہ ہندوتوا کا فاؤنٹین ہیڈ ہے اور جس کے وہ سربراہ ہیں، تو ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ ہندوستان جو ہے اس میں ذات پات کا نظام ختم ہونا چاہیے، اور وہ کسی میں نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو میں، مطلب یہ کہ صرف ہندوؤں میں نہیں بلکہ کسی کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے، چونکہ بنیادی طور پہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو ہے وہ کیا میں جو شرف بخشا ہے خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے، اس کی پامالی ہے یہ ایک طرح سے جی، تو اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ صحیح کہا۔ اس کی مخالفت خود ان کے سماج سے ہو رہی ہے، ان کے کیڈر سے ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے ان کے سماج سے؟ نہیں، ظاہری بات ہے کہ ایک بات ہے نا کہ آپ ٹھہرے ہوئے پانی میں جب پتھر پھینکتے ہیں تو اس سے ارتعاش تو پیدا ہوتا ہی ہے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہندو سماج جو ہے وہ عادی ہے ایک طرح سے جی، اور اس نے اپنے آپ کو ایک طرح سے ذات پات کی تقسیم سے باندھ رکھا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے خلاف رد عمل تو ہونا ہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، تعجب کی بات نہیں ہے یہ۔ اچھا، ہندو سماج کے لوگوں کا شکوہ ہے، ٹی وی پر آ کر بیان کرتے کہ ہمارے مذہب کو، ہمارے دھرم کو بار بار ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی کچھ لوگوں نے جیسے رام چرت مانس پر اعتراض کیا، سوال اٹھایا، کچھ لوگوں نے کاپیاں جلائی، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن پر کیوں اعتراض نہیں کرتے، ہمارے دھرم کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں لوگ؟ نہیں، دیکھیے، قرآن پہ سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ کہنا کہ قرآن پہ اعتراض نہیں کرتے یہ صحیح نہیں ہے۔ کلکتہ ہائی کورٹ میں راجیو گاندھی کی سرکار تھی، باقاعدہ طور پہ مقدمہ دائر کیا گیا تھا قرآن کریم کے خلاف، اور مرکزی سرکار کو باقاعدہ اٹارنی جنرل کو بھیجنا پڑا کلکتہ ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے جا کے کہا کہ جن کتابوں پر ہاتھ رکھ کے یہ عدالتیں حلف لیتی ہیں، ان کتابوں کو کس طرح سے بین کیا جا سکتا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ آیتوں کو لے کے برابر بات ہوئی۔ قرآن کریم کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں تو سویڈن میں، ڈنمارک میں، نیدرلینڈ میں جگہ جگہ ہوا ہے، ایسی بات نہیں، حال ہی میں ہوا ہے جی، ساری چیزیں ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن وجہ، اور قرآن کا معاملہ تو یہ ہے کہ معاف کیجیے گا، ابو لہب سے لے کے اور اسود انسی ہوں یا مسیلمہ کذاب ہوں یا دوسرے کیا میں دانشور نام نہاد دانشور ہوں، وہ ہمیشہ اعتراض کرتے رہے ہیں۔ بقول اقبال ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہوی۔ تو چراغ مصطفی کیا ہے؟ قرآن کریم ہے جی، حدیث پاک ہے، اور کیا ہے ہمارے نزدیک؟ یہی تو ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس سلسلے میں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی دیکھیے کسی مذہب کی دل آزاری جو ہے وہ صحیح نہیں، اور جو سوامی پرساد موریہ کے بیان کو لے کے بات ہوئی ہے، انہوں نے خود کہا ہے کہ بھائی میں نے کسی رام چندر جی کی برائی نہیں کی ہے، میں نے تو ایک دو باتیں جو اس میں ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔
تو بہرحال ان چیزوں کو بات چیت سے حل ہونا چاہیے، اس کو نعرے بازی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ مذہب جو ہے وہ بنیادی طور پر نعرے بازی کی چیز نہیں ہے، مذہب جو ہے لوگوں کے اندر محبت اور پیار پیدا کرنے والی، اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے والی چیز ہے۔ مذہب کا کام نفاق کا نہیں ہے، انفاق کا ہے۔ سر، یہ جو ہندو دھرم کے جو بڑے بڑے سادھو سنت ہیں اپنی دھرم سنسد بلاتے ہیں، اور اپنی دھرم سنسد میں وہ ہندو مت کے بارے میں بولنے کے بجائے اسلام پر بولتے ہیں، اسلام پر تنقید کرتے۔ ابھی بابا رام دیو کا بیان سامنے آیا، اس سے پہلے کئی سارے بابا اسی طرح کرتے۔ تو ان لوگوں کی پالیسی کیا ہے؟ ہندوؤں کو ہندو دھرم کے بارے میں سمجھانے کے بجائے وہ اسلام کے خلاف بولتے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ ایک کاروبار ہے، سیدھی سادھی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سے RSS والوں نے اپنی لائن بدلی ہے اور گفتگو اور بات چیت شروع کی ہے، ایک بوکھلاہٹ پائی جاتی ہے ان لوگوں میں جو بنیادی طور پہ جن کا کاروبار ہی نفرت کا ہے، سمجھے؟ اور اس میں بعض لوگ جو کہ دنیاوی اعتبار سے بہت کامیاب نہیں ہیں، وہ اپنی ناکامیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے بھی اس طرح کی حرزہ سرائی کرتے ہیں۔ میں بابا رام دیو کے بیان کو اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتا کہ انہوں نے مسلمانوں کو اور عیسائیوں کے خلاف جو کچھ انہوں نے نشانہ بنانے کی باڑ میرے میں کوشش کی ہے، اس کے خلاف عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ قائم ہو گیا ہے۔ اب وہ جو دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ دلی کے اندر بھی جنتر منتر پہ دھرم سنسد ہوئی، وہاں جس طرح سے مسلمانوں کے اور عیسائیوں کے خلاف کیا باتیں کہی گئیں، سدرشن ٹی وی کی حمایت میں بیانات دیے گئے، وہ ایک بات یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ جو سخت لائن لے رہی ہے اس کا بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ تیسری طرف جو ہے وہ کہ خود وزیر اعظم نے، یاد ہوگا آپ کو، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی کیا میں اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اور ایک طرح سے آؤٹ ریچ پروگرام کی بات انہوں نے کی، مسلمانوں کے بیچ میں جانے کی بات کی۔ تو یہ ایک طرح سے بوکھلاہٹ ہے، اور اس بوکھلاہٹ کا سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ ہم اور آپ تحمل سے اور صبر سے کام لیں، ہم اس پہ مشتعل نہ ہوں، چونکہ اس طرح کی اشتعال انگیزی ان کی کامیابی کی ضامن ہے۔ ہمیں بنیادی طور پہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ ویسے آج کل RSS سے اب ڈائیلاگ کا سلسلہ بھی شروع ہے، ابھی مختلف موقعوں پر ملاقات ہوتی رہی، حال ہی میں اگلی بار بھی ملاقات ہوگی، تو لگتا ہے آپ کو کہ اس کا کچھ مثبت رزلٹ سامنے آئے گا؟ دیکھیے، ایک بات ہے نا، امید پہ دنیا قائم ہے۔ ہمیں ایک بات یہ سوچنا چاہیے، میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں، بار بار اس بات کو دہراتا ہوں، اور پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ مجادلے کا زمانہ نہیں ہے، یہ مناظرے کا زمانہ بھی نہیں ہے، یہ مکالمے کا زمانہ ہے۔ تو گفتگو ختم نہ ہو، بات سے بات چلے، اور بات جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے جو ابتدا کی تھی، اور خواجہ افتخار احمد نے اپنی کتاب کے ذریعے جو پہل RSS کے سربراہ نے پہلی دفعہ کسی مسلم دانشور کی کتاب کی رسم اجرا میں حصہ لیا، اور ظاہری بات ہے کہ بغیر پڑھے تو انہوں نے، اور اس کتاب کے مندرجات سے بڑی حد تک اتفاق کیے بغیر تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا نہیں۔ تو خواجہ افتخار کا بڑا کلیدی رول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں ماننا چاہیے۔ مولانا ارشد مدنی نے پہل کی تھی، وہ خود گئے تھے RSS کے دفتر، یہ بڑی بات ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ پھر کیا میں ہمارے 5 جو اہم لوگ ہیں، مثلا نجیب جنگ صاحب، شاہ صدیقی صاحب، SY قریشی صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ضمیر الدین شاہ صاحب اور سعید شیروانی، ان لوگوں نے ایک پہل کی ہے، اور اس سلسلے میں 1-2 میٹنگز ہوئی بھی ہیں۔ ایک تو RSS کے چیف کے ساتھ ہی ہوئی، پھر اس کے بعد نجیب جنگ صاحب کے گھر پہ ہوئی۔ اس کے علاوہ اس میں مجھے خوشی ہے کہ اس میں جماعت اسلامی اور جماعت العلماء کے نمائندوں کو بھی بلایا گیا، اور اب وہ جماعت اہل حدیث کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمیں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ دوریاں جو ہیں وہ ہمیشہ چیزوں کو ہمارے سامنے دھندلاتی ہیں۔ بالکل، یعنی قربت ہوگی، بات چیت ہوگی تو ایک دوسرے کو سمجھ کر، سمجھا کر شاید کوئی راستہ نکل آئے۔
اچھا، ایک بات جو ابھی دیکھنے میں آ رہی ہے سامنے کہ جو اسلام کے خلاف یہ لوگ بول رہے ہیں، تو پہلے تو صرف مسلمانوں کو یا اسلام کو ٹارگٹ کر رہے تھے، لیکن آج کل یہ لوگ اسلام کے ساتھ عیسائیت کو بھی اور عیسائیوں کو بھی برابر ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیے، ایسا ہے کہ بنیادی طور پہ اسلام ہو، عیسائیت ہو یا کوئی بھی مذہب ہو، میں خود جیسے سوامی پرساد موریا کے حوالے سے بات آپ کر رہے ہیں، آپ ہندو دھرم کو بھی لے لیجئے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو مذہب بیزار اور مذہب مخالف ماحول بنانے کی بات ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیے اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا تھا تو لوگ بڑے ذوق و شوق سے آئے تھے جی، اور جب آپ نے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو تو سب نے بلا اختصاص یہ بات کہی کہ ہم آپ کو صادق و امین سمجھتے ہیں جی، لیکن جب آپ نے ایک خدا کی دعوت دی تو ظاہر ہوتا ہے اس کے خلاف ہو گئے، اور خود گھر والے ابو لہب کے خلاف ہو گئے۔ تو بنیادی طور پہ اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی نئی چیز اسلام کے لیے نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ سمجھیے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی اور قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، بے شک، تو مجھے اس میں کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ جہاں تک عیسائیت کا سوال ہے، عیسائیت جو ہے وہ بنیادی طور پہ میرے خیال یہ ہے، اور میں پوری ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ عیسائیوں نے جس طرح سے خدمت کی ہے تعلیم کی اور صحت کے میدان میں، وہ غیر معمولی ہے۔ اس کا کے لیے شکرگزار ہونے کے بجائے ان کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنا جو ہیں وہ بہت غلط بات ہے، اور اس کی میں تائید نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ۔ تو ہمارے ساتھ تھے پروفیسر اختر الواسی صاحب، جن سے کئی سارے مدعوں پر بات چیت ہوئی۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لکھیے۔ کیمرہ مین تمنا کے ساتھ شمس تبریز قاسمی، ملت ٹائمز۔